اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ فاثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ قصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم صلوات روز شہادت امام چہارم علیہ السلام ہے۔ میں امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ ان کی فراز پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر امام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ ایک جملہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، اس کو ایک خاص پہلو سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے بعد میں بھی سوچئے گا۔ ہم جو مل کے سب پوری زندگی میں تمام مؤمنین جتنا زندگی پہ اور دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں، امام معصوم چند لحظوں میں اس سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے۔ امام چند لحظوں میں، عزیزان گرامی، یہ واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ بہت دنیا کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایک لحظے میں ختم ہو جاتے ہیں، کچھ واقعات چند گھنٹوں باقی رہتے ہیں، کچھ کا اثر چند ہفتوں رہتا ہے، کچھ کا چند مہینے رہتا ہے، کچھ کا چند برسوں تک باقی رہتا ہے، کچھ کا اثر صدیوں پہ محیط ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا 1400 سال ہو رہے ہیں، لیکن اس کا اثر بڑھتا نظر آ رہا ہے، کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اثر بڑھتا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس واقعہ کربلا کے پورے نظام کو، اس تحریک کو چلانے والی ہستی کا نام سید سجاد۔ واقعہ کربلا میں کچھ تو شہادتیں دینے والے تھے، کچھ ان شہادتوں کو بقا دینے والے تھے۔ ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، دنیاوی مثال ہے تاکہ نوجوان متصل ہو جائیں میرے موضوع سے۔ شاید آپ نے یہ میری مثال مجھ سے کسی اور جگہ پہ سوشل میڈیا پہ سن رکھی ہو، لیکن پھر بھی سن لیجئے گا۔ کچھ دہشت گرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آنے والی ریل کو، ٹرین کو تباہ کرنا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، ہم جو ریل کی پٹری ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، یہ ٹریک اڑا دیتے ہیں۔ انہوں نے جا کے ٹریک کاٹ دیا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ٹریک کٹا ہوا ہے، ریل بھی آ رہی ہے، اس پہ بہت سے مسافر ہیں، وہ سب کے سب
برباد ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں وقت زیادہ ہے نہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے دیکھو میں ریل کی پٹری کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں, جو سوار ہیں مجھے بچانے کی کوشش کریں گے, شاید میں نہ بچوں, ریل بھی بچ جائے گی, مسافر بھی بچ جائیں گے, تو میں اپنی جان دے دیتا ہوں تاکہ ریل بھی بچ جائے, مسافر بھی بچ جائیں. ساتھیوں سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ رک جائیں, مسافروں کو بتا دیجئے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے. توجہ ہو, بتا دیجئے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے, میں نے ریل کو بھی بچایا ہے, مسافروں کو بھی بچایا ہے. بھئی ٹریک کاٹنے والے کا نام تھا یزید, ریل کا نام تھا اسلام, مسافروں کا نام تھا مسلمان, جان دینے والے تھے مولا حسین. جن سے کہہ گئے تھے بتا دینا خودکشی نہیں کی ہے وہ تھے جناب سید سجاد, جناب زینب. انہوں نے خطبے دے دے کے بتایا خودکشی نہیں کی ہے, تمہیں بچایا ہے. غور فرمایا جزانے گرام. لیکن اب اس تحریک کو چلانے والی ہستی جناب سید سجاد, جناب زینب کبریٰ وارث ہیں اس خون کی, اور جناب سید سجاد امام ہیں. عزیزان گرامی اب کیوں جناب زینب نے خطبے دیے, اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے مولا سجاد کی زندگی کے کچھ فراز پیش کرنا. جب پہلے علی پہ پابندی لگی تو جناب سیدہ نے خطبے دیے تھے, کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. لیکن جناب سیدہ نے خطبہ کب دیا تھا؟ جب پہلے علی پہ پابندی لگی, بول نہیں سکتے, حکومت نہیں لے سکتے, تو جناب سیدہ نے خطبے دے کے ولایت کا دفاع کیا تھا. ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی پہلی مجاہدہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا. بی بی کی عظمت پہ بلندر صلوات. بات واضح ہوئی ہے عزیزان کرام. اب جناب خاتون جنت نے سب سے پہلے راہب ولایت و امامت میں جہاد کیا, مجاہدہ تھیں. بی بی کا خطبے دینا پردے کے اندر دفاع تھا, مطالبہ نہیں تھا, امامت و ولایت کا دفاع تھا. اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں, توجہ ہو میرے ساتھ. جناب سیدہ دفاع کر رہی تھی ولایت و امامت کا. روک کے ایک جملہ پیش کر دوں جو افراد نہیں پہنچ رہے ہیں. علامہ امینی صاحب الغدیر 20 جلدیں لکھی, 35 سال اپنی زندگی کے وقف کیے مولا علی کی ولایت کے دفاع میں. کتاب لکھی الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. پوری دنیا کی تمام لائبریریوں میں گئے, جہاں جہاں کتاب بڑے بڑے کتاب خانے تھے, میں تمام کتاب خانوں میں جاؤں گا تاکہ جناب امیر کی ولایت کے دفاع میں لکھ سکوں. لکھنؤ گئے, ناصری لائبریری میں, پوری دنیا کی لائبریریوں میں گئے, سب جگہ گئے, ترکی گئے, مصر گئے. جب جامعۃ الازہر گئے تو وہاں پہ تمام جو بزرگ مفتی تھے ان سب نے کہا ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے گا. نہیں, میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں, کھانے نہیں آیا ہوں, بس ایک کھانا کھا لیجیے. کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا, لیکن ایک شرط پہ, مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا, کوئی سوال نہ کرے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں مجبور ہوں, جواب ضرور دوں گا, تم سوال کرو گے میں جواب ضرور دوں گا, شاید تمہیں گراں گزر جائے میرا جواب دینا اگر مجمع پہنچتا رہے گا. کہا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ. جو جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا ہمارا وعدہ, کوئی سوال نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ تشریف لے گئے, 50s یا 60s کی 60-70 سال پہلے کی بات ہے, تشریف فرماتے 84 وہاں پہ مفتیان موجود تھے. اچانک ایک نے سوال کر لیا کہ بتائیے کون افضل تھا, نام لیے کچھ, تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سوال نہ کیجیے گا. تو مفتی اعظم نے کہا اب سوال ہو گیا تو جواب دے دیجیے. کہا میں جواب دیتا ہوں, پھر میرا بھی ایک سوال ہے, آپ سب لوگ ہاں یا نہ کہیے گا. ایک ایک آدمی سے سوال کروں گا, یہ بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے رسول خدا کی جو مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے, تمام کی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ, جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ بھئی, یہ آدھا مجمع بولے گا میں نہیں پڑھوں گا, سارے مجمع کی توجہ ہوگی. علامہ امینی نے سوال کیا کیا یہ حدیث رسول خدا صحیح ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے؟
کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت، جہالت نہیں، جاہلیت کی موت مرا، یعنی زمانہ جاہلیت کی، پری اسلامک دور کی موت مرا، اسلام سے پہلے کی یعنی کفر کی موت مرا، کفر کی موت مرا، جو بغیر امام کے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ کفر کی موت مرا۔ کیا حدیث صحیح ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے ایک سے کہا صرف ہاں یا نہ، تو 84 تمام کے تمام جو وہاں پہ مفتی تھے سب نے کہا ہاں، مستند مستند مستند۔ جب سب نے کہہ دیا تب علامہ امین نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا فاطمہ الزہرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں؟ بات پہنچ گئی عزیزان گرامی؟ یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں رکھتی تھی؟ اگر کہو نہیں رکھتی تھی معاذ اللہ تب بھی تمہارا ایمان گیا، اور اگر کہو ہاں تو بتاؤ امام کون تھے؟ یہ سوال کیا، ایک ایک کر کے سارے مفتی چلے گئے۔ مفتی اعظم نے کہا تم نے میرا کھانا خراب کر دیا، اتنا کھانا بنوایا تھا کوئی نہیں کھائے گا، کہا کھانا میں نے نہیں سوال کرنے والے نے خراب کیا۔ عزیزان گرامی اب جناب زینب کبریٰ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا، توجہ، امام موجود ہیں، چوتھے امام موجود ہیں، بی بی کے بھی امام ہیں، لیکن جیسے ہی، اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا، بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، تاریخ میں الفاظ ہے، اس نے سوال کیا ان میں زینب کون؟ کیونکہ سن رکھا تھا پورے رس سے خطبے دیے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں۔ اس نے سوال کیا زینب کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا یہ ہیں۔ اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے کہا اس لائق نہیں سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں۔ اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب ہے، بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی، بچے ڈرنے لگے، بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چلیے گا میرے ساتھ، میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں، پوری رات نہیں سویا ہوں، مسلسل پچھلے 4 ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں، اور مسلسل یقین مانیے مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے نہ سونے کی، صرف اور صرف مجالس پڑھ رہا ہوں، جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرما لیجیے گا۔ اب ایک مرتبہ جب وہ بار بار خطاب کر رہا تھا نا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، جناب زینب نے اس نے پہلے کلام کیا، جواب نہیں دیا، بار بار کلام کیا، پھر سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے؟ نہیں ہے مجمع بھائی، تمام مسلمانوں سے سوال ہے، کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہے؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نا اسے مسلمان نہیں مانتی تھی۔ جسے توجہ فرمائی جانے گرامی، اے مسلمانوں، جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام۔ اب جناب زینب جواب نہیں دے رہی ہیں، بار بار کلام کرتا ہے۔ امام وقت کی ذمہ داری تھی کہ حق ادا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، یزید نے فوراً جلاد سے کہا، فوجیوں سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو، ان کو بولنے نہ دینا، خطبہ نہ دینے دینا۔ سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے، بولنے دے، کہا تم نہیں جانتے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا، اب جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں، جہاں قیدی بیٹھے تھے نا چبوترے پہ، بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئیں۔ جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئیں تو یزید نے جلاد سے کہا تازیانے لگاؤ، اس بوڑھی خاتون کو بٹھا دو، بولنے نہ دینا۔ 700 کرسی نشین تھے،
سب کہنے لگے یزید یہ بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، رسیوں میں ہیں، خاتون ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ یہ عام بی بی نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو۔ تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا، یزید کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ ایک مرتبہ یزید نے زور دیا، نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تازیانے اٹھا۔ اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہی۔ بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یبنت طلقاء۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی، طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا۔ اسے گرانے کے بعد، زیر کرنے کے بعد کہ جا، میں نے گرا دیا تھا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں طلیق۔ اب بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، ایک نہیں، توجہ سارے مجمع کی۔ بی بی نے کہا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا۔ توجہ فرمائیں گے نا عزیزان کرام؟ بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا، میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔ میں علی کی بیٹی ہوں، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی، تخت اس کا، تاج اس کا، سکہ اس کا، فوج اس کی، لشکر اس کا، محل اس کا۔ بی بی قیدی تھی، بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ لوگ رونے لگے، ارے یہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں، مٹ تو گئے، یہ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، خود قیدی۔ وہ سمجھ نہیں رہے تھے نہ یزید کی حکومت رہے گی، نہ تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ سکہ، نہ فوج۔ اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ میں نے کوشش کی ہے پوری زور لگا کے آپ کو ذرا ماحول بنا کے بتاؤں کہاں خطبہ دیا ہے۔ توجہ، توجہ فرمائیے عزیزان کرام۔ میں آرام سے بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن مجھے بھی معلوم ہے جب میں بھی زور لگاؤں گا تو سننے والے جانتے ہیں جب کوئی خون جگر دیتا ہے تو وہ بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ کوئی گھر کے بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مجلس یہاں پہ بھی آ کے سن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، اب یزید خاموش ہو گئے، اس لیے نہیں کہ اس کا جی کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ مجبور تھا۔ جب اس نے ایک مرتبہ مجبور ہو کے کہا ٹھیک ہے خطبہ دینے دو، جناب زینب نے ایک مرتبہ سارے دربار سے منوایا، وہ باعظمت ہے۔ جب منوا لیا نا سارا دربار، وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، جب سارے دربار نے مان لیا یہ بی بی عام بی بی نے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے،
جب سب کہنے لگے، رونے لگے، کہا یہ بی بی بہت باعظمت. اب جناب زینب نے مولا سجاد کا رخ کیا، کہا قم یا سیدی و مولائی. بھئی جب سب سے منوا لیا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، بڑی بی بی نے کہا مانتے ہو میں باعظمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے. اب جناب زینب کبریٰ نے فرمایا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، رشتے میں میں بڑی ہوں، بزرگ ہوں، لیکن آپ میرے امام ہیں، 23 برس کے امام. اب امام نے خطبہ دیا. عزیزان گرامی یہ پوری تحریک جو آج عزاداری کی جاری ہے ظلم کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، یہ جناب زینب کبریٰ اور مولا سجاد نے اس کی بنیاد رکھی. رسول خدا نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر. ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، بی بی سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی مولا سجاد علیہ السلام نے، میں صرف تحریک کی ابتدا بتا رہا ہوں، میری کوشش رہے گی کہ میں پورا اس کو پیش کروں کہ جو گریہ مولا کا ہے وہ کتنا باعظمت گریہ ہے کہ جس نے یزیدی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا. ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے. جب جناب زینب نے کہا نا کھڑے ہو جائیے آپ خطبہ دیجئے، اب سارا دربار کہنے لگا. اب یزید مجبور ہو گیا، روک نہیں سکتا تھا. لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے. نہیں ہے مجمع. اب یزید کے درباری کہہ رہے ہیں امام سجاد سے آپ ممبر پہ آ جائیں. امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا. بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی، نام لے کے توہین کی گئی. پھر مولا حسین کی، جمعہ کا دن تھا، خطبہ دیا جس خطیب نے مولا علی کے خلاف خطبہ دیا. تو مولا سجاد نے فرمایا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. یہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ. جہاں اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے. توجہ رہے گی کچھ دیر میرے سے. ایک مرتبہ جناب سید سداد تشریف لائے اور آپ نے اب تعارف کروایا اور اس دربار سے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي وَأَعْرِفُهُ عَلَى حَسَبِي وَنَسَبِي. جو مجھے نہیں جانتا نا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں. توجہ. امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں. پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. پھر رسول خدا کے فضائل سنائے، بتایا وہ جو معراج پہ گئے تھے. توجہ. امام نے تمام فضائل کے اندر معراج کو پیش کیا کہ وہ جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ تھے. نہیں ہے مجمع. امام نے فرمایا وہ کعبہ قوسین کی منزل پہ، تم اسفل السافلین پہ. اور یزید تو کیا مقابلہ کرے گا، تو پستی میں وہ بلندی پہ. امام نے حبیب خدا اپنے جد رسول خدا کے فضائل کو پیش کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں ہمارے جد گئے ہیں. کہاں وہ میرے جد ہیں صلی بالملائکۃ بالسما، کہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کو نماز پڑھائی. توجہ. سارے مجمع کی توجہ. یہ آدھا مجمع پہنچ جائے، یہ 20-40 افراد 100 اتنا بڑا مجمع ہے، ساروں کا پہنچانا ضروری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا. عزیزان گرامی
بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں، جس کے باپ نے جب مدینے میں نماز پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا ہل سرقت صلاۃ ام نسیت الفاتحہ، تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا جو فاتحہ بھی بھول گیا؟ نہیں ہے مجمع، باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی، صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے۔ مولا نے فرمایا تو اس کا بیٹا، میں رسول کی نسل سے جو عرش پہ بھی جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے۔ توجہ رہے گی؟ توجہ ہے نا جانے گرام بھائی؟ طبیعتوں پہ گرام تو نہیں گزر رہے میرے جملے۔ ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کہا تو بھول رہا ہے تو کون ہے؟ پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا، جن کے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل، جن پہ قرآن آتا تھا، جو نور ہیں۔ توجہ بھائی، سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینے کو کیا کہتے ہیں سب؟ منور۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ رسول خدا وہاں ہے۔ جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ مولا نے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کا تعارف کروایا بڑی تفصیل سے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ خطبہ ایک اشرہ چاہیے اس خطبے کے لیے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے۔ میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چل رہا ہوں ویسے سنیے گا حضرات۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعارف کروایا، فضائل پڑھے، پھر ایک مرتبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ توجہ بھئی، یہ وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی۔ شام میں کوئی نام نہ لے، اس دربار میں کوئی نام نہ لے۔ اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ساری خواتین میں ایک مرد کون؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربلا میں مارا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سر ایک بچے کا سر؟ آپ نے فرمایا یہ علی ابن حسین اصغر ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی؟ کہ میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی۔ پتہ لگنا چاہیے کہ علی کے پڑھنے والوں کی آواز ہے تبت کرندر علی علی، تبت کرندر علی علی، انقلابی اندر علی علی، علی علی، فقیر و مرشد علی علی۔ سلامت رہے، جیتے رہیں۔ خدا ان ماؤں پہ رحمت نازل کرے جنہوں نے علی علی کرنا سکھایا۔ میرے بابا میرے بابا فرماتے تھے میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ دوبارہ سنیے گا، وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی، جس نے پابندی لگائی تھی
اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کا تھا، علی علی ہو رہا تھا. توجہ سے جانے کے نام ہے. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. اب آپ نے اپنے جد جناب امیر کے فضائل کو پیش کیا کہ وہ جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی. بھائی زیادہ تر لوگ پہنچ گئے ہیں. قبلہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا، پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے. جب قبلہ بدلا نماز پڑھا رہے تھے. مدینے سے باہر جس مکان پہ نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس اس طرف تھا، کعبہ اس طرف تھا. نماز کے دوران قبلہ بدل گیا. نماز کے دوران وحی آئی، میرے حبیب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے. پیغمبر نے اللہ کا حکم آتے ہی نماز میں رخ پھیرا. بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کیا. بس ایک علی تھے. صرف ایک مولا کائنات تھے جو فوراً پیغمبر کے پیچھے آئے. نماز کے دوران گھبرا گئے حضرات. نماز کے دوران جناب امیر فوراً پیچھے آ گئے. پیغمبر نے رخ پھیرا، جناب امیر یہاں سے چلے اس طرف. اب نماز ختم ہوئی. سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اس طرف سے اس طرف. مجھے نہیں پتا کیا علی بھی وہی سن رہے تھے. یا اتنے عاشق تھے کہ جہاں پیغمبر وہاں میں، اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. عزیزان گرامی، جناب امیر نے اس انداز سے کیا مولا سجاد نے ایک مرتبہ پیش کیا کہ میں اس علی کا پوتا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی. الضارب بسیفین، مولا سجاد فرما رہے ہیں 2 تلواروں سے. عزیزان گرامی، جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا. جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لڑ سکتا. مولا نے بڑے سے بڑے جنگجو سے کہا جیسا تو چاہے گا ویسا لڑ کے بتاؤں گا. ابو طالب کا بیٹا ہو تو کسی کا باپ اس لائق تھا نہ کہ علی جیسا بیٹا ہو باپ پہ ناز کرے. کچھ دیر چلیے گا میرے ساتھ. میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ زور لگا رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب مولا سجاد نے اپنے دادا کا تعارف کروایا اور بہت تفصیل سے فضائل کو بیان کیا کہ یہ تمام صفات جس علی میں تھیں ان کا پوتا میں ہوں. پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا، وہاں پہ اگر جملے خطبے کے دیکھیں نا تو کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین. اللہ نے 6 ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید بوڑھے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. کچھ جوان ہوتے ہیں قید میں ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. یزید فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا. مولا سجاد کا خطبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا فضلنا بأن من نبی المختار، ہم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی مختار ہے. ومن الصدیق صدیق اکبر ہم میں سے ہے. ومن الطیار جعفر طیار ہم میں سے ہے.
وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں، منا مہدی و ہادہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ مولا امیر کا بھی نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، کعبے آل محمد بلندتر صلوات۔ میں 5 سے 10 منٹ دیکھوں گا، اگر اس کے بعد بھی طاقت ہے مجھ میں تو میں اور پیش کروں گا۔ گرمی مجھے زیادہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے، مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں، دن میں بھی پڑھی اور اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنی ہے۔ عزیزان گرامی، مولا نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ ساتھ ہماری یہ فضیلتیں ہم میں سے ہیں۔ مولا علی کا ایک خط ہے جو آپ نے یزید کے باپ کو لکھا ہے، جس نے لکھا تھا، یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا جنگ کو، تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں حکومت کا کون سا حصہ آپ کو ملے گا، کون سا مجھے، جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے اسے جواب لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ اب مولا نے نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی فرماتے ہیں کہ احسن المکتوب، یہ سب سے مولا کا خوبصورت اور اچھا خط ہے جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی۔ 80 خطوط میں کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں۔ مولا نے اس کو لکھا، کہا کہ من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا۔ توجہ، اس کے نانا کی طرف اشارہ تھا، منکم المکذب، ہم میں سے نبی، تم میں نبی کو جھٹلانے والا۔ پھر مولا فرماتے ہیں منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں، ومنکم اسد الاحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، اس کے ماموں کی طرف اشارہ۔ توجہ، نام نہ کہلائیے گا، پہنچ جائیے گا۔ پھر مولا نے فرمایا منا سیدۃ النساء، ہم وہ جن کے خاندان سے عالمین کی ملکہ، ومنکم حمالۃ الحطب، قرآن نے جس کے لئے کہا ام جمیل کے لیے، ابو لہب کی بیوی تھی، جسے خط لکھ رہے تھے اس کی پھپھی تھی۔ میں رشتوں سے پہنچیے گا، کچھ نہ کہلائیے گا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ، اور تمہارے خاندان سے وہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، رسول خدا پہ اوجڑی پھینکی تھی، اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ٹوٹے ام جمیل کے۔ پھر مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار، ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ مولا نے خط لکھا ہے، مولا علی نے، علی رضا رضوی کا نہیں ہے۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ مولا نے فرمایا وَمِنْكُمْ سَبِيَةُ النَّارِ، یزید کی طرف اشارہ، دیگر افراد کی طرف اشارہ، تم میں جہنم کے بچے، خبردار ہم سے مقابلہ نہ کرنا۔ پھر مولا نے ایک جملہ لکھا، اگر تو کہتا ہے کہ فوجوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں، 1.5 سال سے جنگ ہو رہی ہے، تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، ہم دونوں لڑ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں ہے مجمع؟ مولا نے کہا ایک تلوار تو لے، یزید کے باپ کو لکھا ایک تلوار تو لے، دوسرے میرے پاس ہے، میری سفید داڑھی نہ دیکھ، یہ نہ سوچ علی بوڑھا ہو گیا، وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے۔ نہ علی کا بازو کمزور ہوا، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ مجھے نہیں معلوم، میں گھبرا تو نہیں رہا ہوں حضرات کو۔ مولا نے کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ بازو کمزور ہوا نہ تلوار کند ہوئی ہے، تلوار کند نہیں ہوئی۔ پھر مولا نے فرمایا جس تلوار سے میں نے تیرے نانا، ماموں
اور بھائی کو مارا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ علی آج بھی بوڑھا نہیں، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر۔ توجہ رہے گی جانے گرامی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ مولا نے جو خط میں لکھا تھا پوتے نے دربار میں خطبے میں بتایا کہ آج بھی نور محمدی بھی باقی ہے، جلال حیدری بھی باقی ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے میں زنجیروں میں ہوں، ذرا ایک تلوار دے، دیکھ علی کا خون کتنا اثر رکھتا ہے۔ اچھا جب خطبہ سنا نا تو یزید نے فوراً، دیکھیں تحریک کن دو ہستیوں نے چلائی۔ فوراً یزید نے کہا، اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ باغی تھے، میں نے مار دیا۔ بار بار کہتا تھا وہ واجب القتل تھے، مارنے پہ شرمندہ نہیں تھا، بار بار کہتا تھا باغی تھے، اور فتویٰ لے کے اس نے مارا تھا کہ قاضی نے فتویٰ دیا تھا ہاں یہ باغی ہیں، کیونکہ یزید خلیفہ ہے، جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ باغی۔ تو اب تک کہہ رہا تھا یہ واجب القتل تھے، میں نے بالکل صحیح مارا حسین اور ان کے اصحاب کو۔ جیسے ہی مولا سجاد کا خطبہ تمام ہوا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا سارے دربار میں بغاوت ہو رہی ہے، میں نے نہیں مارا حسین کو، جسے آج تک بہت سے مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عمر سعد نے مارا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اب پچھتا رہا تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے یہاں مار دیں، میں نے کیوں بتایا کہ میں نے مارا تھا۔ جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا۔ آپ کے قاتل سے اقبال جرم کروا دیا۔ شاید یہاں بہت سے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، he has pleaded guilty، اس نے اقبال جرم کر لیا۔ بھئی دو ہی طرح سے یا تین طرح سے جرم ثابت ہوتا، یا گواہ موجود ہو، یا پھر مجرم خود کہے میں نے جرم کیا۔ اب گواہوں کو مان نہیں رہا تھا، جب اس نے کہا نا میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم ہے۔ تو ہر قاتل یہی کہتا ہے میں نے نہیں مارا، ایک موقع اور دے دو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں، جب قیامت میں اٹھاؤں گا نا تو بڑے بڑے مجرم اللہ سے پلٹ کے کہیں گے ایک موقع اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے انہو وقائل، یعنی یہ وہ جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، عمل نہیں کرے گا، میں دوبارہ موقع دوں پھر وہی دہرائے گا، وہی سارے جرائم کرے گا، پھر واپس آئے گا، حساب مانگوں گا، ایک موقع اور دے دے۔ تو یزید نے بھی یہی کہا میں نے نہیں مارا، تنہائی میں کہتا تھا اگر حسین واپس آ جائے میں پھر دوبارہ مار دوں گا۔ اور یہاں تک کہ اتنا پتھر دل اور سنگ دل تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ نہیں اب بغاوت ہو رہی ہے، کہیں انہیں واپس بھیج دو، ان قیدیوں کی وجہ سے کہیں شام میں بغاوت نہ ہو جائے، سید سجاد نے اس انداز سے تحریک کو چلایا۔ بھائی اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج کیونکہ شہادت ہے، تفصیل میں مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا واپس آنے کے بعد بھی جب گریہ کرتے تھے تو اس انداز سے گریہ کرتے تھے کہ ہر آدمی سوال کرے، راہ چلتا رک کے پوچھتا تھا یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو مولا بس ایک ہی جملہ کہتے تھے، جانتے کیا فرماتے ہیں؟
قتل ابن رسول اللہ عطشان، نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا گیا۔ مولا بار بار یہی دہراتے ہیں، نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا گیا، اور اس انداز سے پیش کرتے کہ ہر آدمی گریہ کرتا، اسے مصائب سناتے، مولا بہانے بہانے سے روتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھئی ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا بہانے بہانے سے خوش ہو جائے، موقع ملے تو خوش ہو جائے، مولا تلاش کرتے تھے موقع ملے میں رو۔ ایک آدمی نے آنے کے بعد کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، اگر آپ شادی میں آ جائیں تو سارا خاندان خوش ہو جائے گا۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ شروع کیا، ہائے علی اکبر۔ کہ مولا شادی کے لیے دعوت دی تھی، کہ جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا۔ کہ مولا سارے خاندان کی خواہش تھی اگر آپ آ جاتے۔ مولا نے کہا اچھا پھر ایک شرط پہ آؤں گا، کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائب پڑھ دینا، مسائب پڑھو گے تو میں آ جاؤں گا۔ مولا تشریف لے آئے، جب تشریف لائے تو لوگ جمع تھے، مولا کی ہیبت و جلال سب نے دیکھا۔ صدر مجلس میں مولا کو دعوت دی، مولا یہاں تشریف لائیے۔ مولا نے ایک مرتبہ میزبان کو دیکھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، کہ مولا مجھے یاد ہے میں نے ایک آدمی کو بلایا کہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دو۔ جب مصائب شروع ہوئے تو جیسے اب مجلسیں ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں رائج نہیں ہوئی تھی، تو مولا نے فوراً ایک مرتبہ فرمایا کہ چراغ بجھا دو، کوئی رونے میں شرم نہ کرے۔ اس نے چراغ بجھا دیا، شام کا وقت تھا، جب مصائب شروع ہوئے سب رونے لگے، مصائب ختم ہو گئے، اس نے کہا بھی چراغ جلا دو۔ اب جب چراغ جلایا دیکھا مولا سجاد نہیں، کہا مولا ہم نے مجلس بھی کی آپ چلے گئے، دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا مولا اب دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب میرے مہمان، یہ میرے بھائی کی مجلس میں آنا ہے، اب یہ میرے مہمان، ان سب سے الوداع میں کروں گا، یہ میرے مہمان ہیں۔ کسی نے کہا مولا میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا ہائے علی اصغر۔ ہر مہلت پہ خادم نے مولا کے ایک مرتبہ سامنے پانی رکھا، کہا مولا یہ آپ کے وضو کا پانی۔ مولا نے پانی دیکھا، کہا ہائے یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا، میرے پاس وضو کا پانی ہے، میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ گریہ فرمانے لگے۔ اس نے کہا مولا آپ کے آنسوں سے سارا پانی مضاعف ہو گیا، اس پانی میں آنسو بھر گئے، میں بدل دوں؟ مولا نے کہا ہاں بدل۔ دوبارہ پانی لایا، تیسری دفعہ جب پانی لے کے آیا، کہا مولا کب تک گریہ کہہ دیا گا؟ مولا نے کہا میرے پاس تو پینے کا پانی ہے، لیکن ہائے نواسہ رسول کو پانی نہیں ملا۔ جب پوچھا نا سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا ہے، تو کہا دو باتوں کا۔ ایک چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانگتے تھے، بچے کہتے تھے نا العطاش العطاش، تو مولا فرماتے تھے ہم حوض کوثر کے جو ساقی ہیں ان کی نسل سے، ہمارے ہی بچے پیاسے ہیں۔ مولا دوسری کس بات کا صدمہ ہے؟ کہ اپنی پھپھیوں کے پردے کا، پھپھیوں کے پردے کا بڑا صدمہ ہے۔ مولا کا ایک باغ تھا، 500 درخت کھجور کے، تو مولا شام کو اپنے باغ میں سیر کے لیے جاتے، خادم کام کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ کو ایک چاہنے والا منہال آیا ملنے کے لیے، پوچھا مولا تشریف فرما ہے؟ کسی خادم نے کہا نہیں وہ باغ پہ گئے ہیں سیر کرنے۔ منہال کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، مولا سیر کے لیے گئے ہیں؟ کربلا کے بعد کبھی سیر نہیں کی مولا نے۔ کہا میں بہت خوشی خوشی باغ پہنچا، دیکھا مولا سجاد نے عبا بچھا رکھی ہے اور باغ میں بیٹھے گریہ کر رہے ہیں۔ منہال نے پوچھا مولا کیا بات ہے، باغ میں سیر کرنے آئے تھے یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، ایک سوال کروں، آپ جب زیادہ پیاس لگے گی پانی پی لیں گے نا؟
آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا. لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے بنا بر روایت 40 برس گریہ کیا ہے، بنا بر روایت 35 برس بہت گریہ کیا، اور اتنا روتے تھے کہ ہر مدینے والا جانتا تھا سید سجاد کے سامنے کبھی بھی خام گوشت نہ رکھنا. مولا جب بازار سے مدینے کے گزرتے لوگ اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. منہال کی روایت کو مکمل کر دوں، میں تفصیل سے 4 روایات پیش کروں گا، اگر دیکھوں گا آپ میں دم ہے کہاں تک گریہ کر سکتے ہیں. منہال نے کہا لیکن مولا سب سے زیادہ آپ پہ مصائب کہاں آئے؟ تو مولا نے سر اٹھا کے کہا الشام، الشام، الشام. کہا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، شام کے بازار میں ایسی کیا بات تھی؟ کہا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کے بازار کو وہ سجا کے بیٹھے تھے اور نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی. بس بھئی ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ اتنے برس بیت گئے واقعہ کربلا کو. مولا نے فرمایا منہال آپ نے مجھ سے انصاف نہیں کیا. منہال نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دیں. قرآن میں ہے نا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گا. منہال آپ پوچھتے ہیں میں روتا کیوں ہوں؟ منہال نے کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے فرمایا ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال میں دربار یزید نہیں بھلا سکتا. عزیزان گرامی جب مولا مدینے کے بازار سے ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، ایک قصائی بھول گیا سید سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا. اس نے ابھی اپنے کشتے پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا. مولا نے ذبح شدہ جانور کو دیکھ لیا. بس جیسے ہی بکرے پہ یا اس گوسفند پہ مولا کی نظر پڑی، مولا نے کربلا کرو کیا ہائے نواسہ رسول، ہائے میرے بابا مارے گئے. قصائی نے مولا کو دیکھا کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. مولا نے فرمایا میرے کچھ سوال ہیں جواب دو گے؟ فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ بتاؤ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ ابھی بھی کوئی گریہ نہیں کرے گا. کہ پانی پلا دیا تھا. کہ مولا آپ کی جد رسول خدا کی سنت ہے، ہم جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے. مولا نے کہا میرا دوسرا سوال، تم نے خنجر کو تیز کر لیا تھا جب ذبح کرنے لگے؟ کہا ہاں مولا ہم خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرتے ہیں. مولا نے کہا میرا آخری سوال، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تم نے اسے ذبح کیا؟ کہ نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے؟ نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا. میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے بابا میرے
میری پھپھی دیکھتی رہی، وہ آپ کو ذبح کرتے رہے۔ آج ایسے امام کی شہادت ہے جنہوں نے پوری زندگی کے لیے کیا ہے۔ بس بھئی ایک آخری روایت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد دیکھوں گا آپ شہادت سن سکتے ہیں یا نہیں۔ جانتے ہیں تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے جناب مولا علی علیہ السلام جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، ہاتھ کا ہٹنا تھا، شیر خدا رونے لگے۔ جناب فضہ نے کہا یا علی کبھی شیر بھی اتنی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے دوسری ہستی جو غسل کے دوران روئی؟ شام کا زندان ہے، ایک پھپھی بھتیجی کو غسل دے رہی ہے۔ سید سجاد مجھے بتائیے میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے۔ اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا۔ وہ تیسری ہستی کون ہے جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ مدینہ شہر ہے، امام باقر ہے۔ جب پانی ڈالنے کے لیے مولا سجاد کو کروٹ دی، امام باقر نے کمر پہ نشان دیکھے، امام باقر نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، کہا ہائے میرے بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے۔ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی تھے۔ آخری جملہ سن لیجئے، آخری جملہ۔ بس بھئی ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے، ایسی ہے نا بات۔ امام سجاد نے بلایا اے میرے بیٹا محمد باقر، آپ خود مجھے غسل دیجئے گا، خود کفن دیجئے گا، آپ خود میرا جنازہ پڑھائیے گا، جنت البقیع میں مجھے میرے چچا حسن کے پہلو میں دفنا دیجئے گا۔ پھر میرے مولا نے رو کے کہا زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا۔ کہ بابا ہر بیٹا چاہتا ہے زیادہ لوگ آئے، کیوں نہ بلاؤں گا بیٹا، میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے کربلا میرے بابا کا جنازہ 3 دن پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ سب رونے والوں نے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ مولا سجاد نے بابا کا سار نیزے پہ بلند دیکھا، پھپھیوں کو بازاروں میں، بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ مولا کو آپ کی بہن کے سوال بہت رلاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بچے سوال بہت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے زندان تھے اہل بیت کے،
ایک دربار کے اندر تھا، دوسرا بازار میں تھا. جو دربار کے اندر تھا وہاں اتنی تاریکی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اور وہ جو بازار میں زندان تھا نا اس کی چھت نہیں تھی. جب پرندے اڑتے تو بی بی سوال کرتے بھائیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں. شام ہوتی پرندے واپس آتے، بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں. بی بی نے رو کے سوال کیا کہ بھیا پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی گھر واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کچھ واپس جاتے ہیں، کچھ زندانوں میں دفن ہو جاتے ہیں. پروردگارا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا جنہوں نے بھائی کے قدموں سے کانٹے چنے. پروردگارا واسطہ مولا سجاد کی شہادت کا، جنت البقیع کی ٹوٹی قبریں دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا ان آنکھوں میں آنسو ہے، تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمارے نازوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ لایا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بانی مجلس میں آئیں ذرا مل کے ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارا واسطہ زیارت نحیہ کے اس جملے کا جہاں امام فرماتے میرا سلام اس بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا، کبھی رنگ سرخ ہو جاتا، کبھی نیلا پڑ جاتا. پروردگارا ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا سجاد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں مولا سجاد کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے تمام مریضوں کو ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا. پروردگارا شام غریبوں کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، اس امام بارکہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. نہ جانے اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہے، یہ کر رہا پڑھتا رہوں اور روتے روتے مر جاؤں. پروردگارا واسطہ مولا سجاد کے آنسوؤں کا، مجھے بتایا کہ میری بہنیں بھی آئی ہیں، بھئی مجھے پتہ نہیں مردوں میں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا. میرا دل کہتا ہے مستورات میں شام سے 2 بیویاں ضرور آئی ہوں گی. ایک پھپھی اپنے بھتیجے کا پرسہ لینے آئی ہوں گی، ایک بہن اپنے بھائی کا پرسہ. پروردگارا شام کی اور دنیا بھر کے حالات خراب ہے، عراق کے، بحرین کے، یمن کے، سب حالات کو بہتر فرما. ہمارے زیارات کو آزاد فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.